السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی عید سال میں ایک بار آتی ہے، اپنے ساتھ ڈھیر ساری خوشیاں لاتی ہے۔ اس دن امیر و غریب سبھی کے چہروں اور گھروں میں یکساں خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ امیر جہاں اللہ کی دی ہوئی دولت کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اچھے سے اچھا پہنتا اور کھاتا پیتا ہے، غریبوں، کمزوروں اور بے سہاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کی صورت میں ایک ایسا نظم کر دیا ہے جو صاحب نصاب زکوٰۃ آسانی سے ادا کر دیتے ہیں۔ عید سے قبل ہی وہ صدقہ فطر محتاجوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خوشی منانے کے یہ غیبی انتظامات اپنی جگہ پر ہیں۔ سوال صرف خوشی منانے کا نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عید کا مطلب ہی خوشی منانے کا ہوتا ہے، لیکن اسلام اور دیگر مذاہب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں ہر عمل ایک عبادت ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عبادت صرف چند مخصوص رسوم و رواج کا نام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عمل پر عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مسلمان شرعی حدود میں رہ کر خوشی بھی مناتا ہے تو وہ عمل بھی عبادت کے ضمن میں آئے گا۔ عید الفطر جہاں خوشی منانے کا دن ہے، اسی طرح یہ شکرانے کا دن بھی ہے، لیکن افسوس کہ دیگر مذاہب کے رسوم و رواج سے متاثر ہو کر بہت سے مسلمانوں نے عید الفطر کو شکرانے کا وسیلہ بنانے کے بجائے صرف خوشی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ عید الفطر کی نماز کو نظر انداز کر دیا جائے تو دور دور تک ہمارے طرز عمل اور مصروفیات سے عبادت ظاہر نہیں ہوتی۔ جب کسی کام کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے تو یقیناً یہ بات باعث تشویش ہے اور اس پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے اسلامی تہواروں میں خرافات زیادہ داخل ہو رہی ہے جو اس کی روح کو ختم کر رہی ہے۔ اسلامی دین فطرت کا دوسرا نام ہے۔ اس نے جہاں اپنے پیروکاروں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورتوں میں جو عظیم تہوار بنائے، جو اتحاد، الفت و محبت اور ایثار و قربانی کی ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس پر رشک کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اتنے عظیم تہواروں کو بھی ہم فرسودہ اعمال میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی تیاری میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن ہمارے بہت سے مسلم بھائیوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جتنی تیاری ہم تہواروں کے دن خوشی کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، تھوڑی سی تیاری تہوار کے آغاز عبادت کی ٹھیک سی ادائیگی کے لیے کر لیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو عید کی نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 2-4 دن پہلے کسی سے سیکھ لیں۔ امام صاحب ہر سال نماز سے قبل 2-3 بار نماز کا طریقہ جو عام نمازوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے بتا تو دیتے ہیں۔ شور و غل میں بہت سے لوگ یا تو امام صاحب کی آواز سن نہیں پاتے یا سنتے بھی ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہر بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں وہی غلطی دہراتے ہیں جس کی اصلاح کی طرف ہر بار توجہ دلائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کسی طرح 2 رکعت نماز ادا کر دیتے ہیں۔ ادھر ایک اور برائی اور کوتاہی یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سے لوگ 2 رکعت نماز کے بعد اس طرح عیدگاہ یا مسجد سے بھاگنے لگتے ہیں جیسے خطبہ سننا امر فضول ہے۔ ایسا کر کے ایک تو وہ خود گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، دوسرے درمیان میں اٹھنے سے صفوں میں بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کو خطبہ سننے میں پریشانی ہوتی ہے، تیسرے شریعت سے نئی نسل یا نو مسلم بھائیوں میں غلط پیغام جاتا ہے۔ وہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، پھر عیدگاہ سے باہر جانے کے لیے بھگدڑ مچتی ہے۔ اس میں بہت سے ایسے مسلمان بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مکمل نماز کی ادائیگی کے ارادے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوشی منانے کے طریقوں کی فکر اور عبادت کے طریقوں سے لاپرواہی ظاہر کرتی ہے کہ ہم عید کی حقیقی روح اور اس کی اصلی پیغام سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ آج کل عید اور بقرعید میں نئے غیر شرعی لباس پہننے کا ایک نیا فیشن چل گیا ہے۔ اچھے کھانے پینے اور پہننے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بے شمار خرافات ان تہواروں میں داخل ہو گئی ہے۔ بعض تو ضروری سمجھ کر انہیں ادا کرتے ہیں تو بعض سماجی ضرورت سمجھ کر۔ کوئی بھی اس پہلو سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خوشی کے اس دن کو بھی نیکی اور ثواب کا ذریعہ کیسے بنائیں۔ نیکیوں اور برکتوں کے موسم رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کا آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ جب ہم رمضان المبارک کے پورے مہینے کو عبادت اور رضائے الہی کے حصول میں گزار سکتے ہیں تو اس مہینے کے ختم ہوتے ہی اچانک عبادت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اتنے بے پرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسلام خوشی منانے سے نہیں روکتا، لیکن وہ خوشی ایسی نہ ہو جو فرائض، عبادت اور آخرت سے غافل کر دے۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ عید کے دن جتنی ہم خوشی مناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رمضان المبارک جیسے عظیم و انعام پر خدا کا شکر بجا لائیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر عمل میں عبادات اور اس پر اجر و ثواب کا پہلو ہی ایک مسلمان اور اس کے اعمال کو دیگر مذاہب کے پیروکاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر یہی فرق مٹ جائے گا تو ہماری پوری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عید کی خوشی منانے کا ذریعہ کم اور عبادت و ثواب کا وسیلہ زیادہ بنے۔ اسی میں ہماری اور تمام مسلمانوں کی بھلائی ہے، اور ہم خوشی کے اس تہوار کو بھی عبادات بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام میں تہوار کا مقصد صرف خوشی منانا، طرح طرح کی خرافات کرنا اور اوقات و پیسے کا ضیاع نہیں ہوتا ہے۔ سادگی و متانت جہاں اسلامی تہوار کی اہم خصوصیت ہوتی ہے، وہیں اس میں اثار و قربانی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ محض 2 رکعت نماز کے بعد پورے دن کے لیے عبادت کا مقصد کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تہوار اپنے ساتھ بہت ساری خوشیاں لاتی ہیں جن کا لطف لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان خوشیوں میں اتنا مصروف ہو جائے کہ تہوار کے پس منظر، رب کی بندگی، بھائی چارگی اور اثار و قربانی کے جذبے کو فراموش کر دے۔ اس لیے عید جیسے خوشی کے دن کو ہمیں صرف لا یعنی باتوں میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کے تقاضوں کے ساتھ عبادت اور اظہار تشکر کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے۔ خوشی اور عبادت کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے میں موجود مزہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عید کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔